الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ کہف 102 نمبر آیت، آخری رکوع۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، ان یتخذوا عبادی، انہوں نے بنا لیا میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، مجھے چھوڑ کر، اولیاء، کارساز بنا لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافروں نے، مشرکوں نے میرے بندوں کو، جو میرے بندے ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یعنی کہ مجھے چھوڑ کر اولیاء، ولی کی جمع دوست بھی ہے، دوست بنانا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اولیاء کا معنی کارسازی کرنے والا، حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا، تو یہ جرم ہے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی کارساز ہے، کرنے والا ہے۔ تو دنیا نے ہمیشہ شروع سے ہی شیطان نے انسان کو اللہ کا شریک بنانے کی ترغیب دی۔ اب جو بھی اللہ کا شریک ہوگا وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہوگا، سورج، چاند، ستارے، اور اسی طرح گائے کی پوجا ہندوؤں میں ابھی تک ہو رہی ہے۔ یہاں عباد ہی کا لفظ آتا ہے کہ یہ جانور نہیں ہے، اس میں وہ سورج، چاند، ستارے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، یعنی کہ فرشتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو انہوں نے کارساز بنا لیا، حالانکہ وہ ساری زندگی اللہ کی کارسازی کا آواز کرتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد ان کی قوموں نے، ان کے ماننے والوں نے انہی کو کرنے والا بنا دیا، انہی کو کارساز بنا دیا۔ اور دھوکہ کیا دیا شیطان نے؟ دیکھو جی کتنے بڑے معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتے۔ عزیر علیہ السلام دیکھو 100 سال بعد ان کا گدھا جو ہے، یعنی کہ وہ بھی سوئے رہے۔ یعنی کہ جو معجزات یا کرامتیں جو اللہ کی عظمت کی نشانی ہوتی تھی، نبی کے ہاتھ پہ ہو تو معجزہ، اگر کسی غیر نبی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز سرزد ہو تو ہم کرامت کہتے ہیں۔ اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور مدد ہوتی ہے۔ تو یہ لوگوں کو دھوکہ لگا، لوگوں نے کہا شاید یہی کرنے والے ہیں، حالانکہ معجزہ اس کو آیت اللہ، اللہ کی نشانی کہا جاتا ہے۔ یا کسی نے کہا یار وہ بہت بڑا بزرگ ہے، انہیں بڑی محنت کی ہے، انہوں نے بڑی ریاضت کی ہے، اس لیے وہ اب خدائی اختیار رکھنے لگ پڑا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے بندوں کو میرے سوا اولیاء، کارساز بنا لیا، مددگار بنا لیا۔ ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کو تیار کر دیا ہے ان توحید کے منکروں کے لیے، نزلا، اترنے کا مقام۔ نزلا مہمان نوازی بھی معنی ہے، اور یہ ہے کہ جہاں ان کا پڑاؤ ہوگا وہاں ہم نے جہنم کو ان کے پڑاؤ کی جگہ بنا دیا۔ یہ صورت شروع بھی توحید سے ہوئی ہے، پھر توحید والے نوجوانوں کا تذکرہ، غار والوں کا، پھر ایک توحید پرست بادشاہ کا تذکرہ۔ غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا موحد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ بلند کرنے والا ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ بھی ہوا۔ اب اس کی سمری ہے آخری رکوع کے اندر اس توحید کے مضمون کی۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، حل ننبئکم، میرے نبی آپ کہیے، کیا میں تمہیں خبر دوں، بالاخسرین اعمالا، جن کے اعمال خسارے میں رہے، گھاٹے میں رہے۔ یعنی کہ عمل تو بندہ کرتا ہے نفع کے لیے، جس طرح بندہ کاروبار کرتا ہے، تو بعض کاروبار گھاٹے والے، اسی طرح بعض نیکیاں جو بندہ سمجھتا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں بالاخسرین اعمالا، جن کے عمل گھاٹے میں رہے۔ وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ایکٹیویٹی بھاگ دوڑ گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں۔ کیا معنی؟ کہ ان کا فوکس صرف دنیا تھی، اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ کوئی تصور نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اور بس دنیا حاصل ہو جائے۔ آج پوری دنیا کے اوپر یہی مذہب ہے، چاہے وہ کہنے کو عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، لیکن ایک ہی مذہب ہے، یعنی کہ سب سیکولر ہیں کہ بھئی
بس دنیا کا مقابلہ ہے۔ فرمایا کہ جن کی صحیح گم ہو گئی، ختم ہو گئی، بھاگ دوڑ دنیا کی زندگی کی حد تک، یعنی کہ وہ مر گیا تو اس کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، چاہے وہ اربوں ڈالر اس کے پاس ہیں، بڑے بڑے اس کے پاس پلازے ہیں، کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، اللہ کی توحید پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے تھے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی چیز آتی ہے کہ وہ دنیا دار بندہ سمجھتا ہے کہ یہی اصل دین ہے، اور اس میں اہل بدعت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اچھے کام کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ کے نبی کا فرمان پہ عمل کیا جائے، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا جائے، ایک ہے یہ۔ بدعت کی ڈیفینیشن یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی مرضی سے کام کیے جائیں، الٹے سیدھے کپڑے پہن لیے، اپنی طرف سے رسمیں نکال لیجیے، کیا حاجت ہے، ہمیں عشق کی بڑا ہے، ہمیں محبت بڑی ہے، یہ ہے بدعت۔ تو اصل محبت کی پہچان کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا، اس کی پیروی کی جائے، یہی سنت کی ڈیفینیشن ہے کہ نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کی جائے۔ بدعت ہے نبی کی محبت میں اپنی مرضی کی جائے۔ ربیع الاول کس طرح گزارنا ہے، شعبان کس طرح گزارنا ہے، محرم کیسے گزارنا ہے، اگر نبی کے پیچھے لگیں گے، نبی کی پیروی کریں گے تو یہ سنت ہوگی، اگر علاقے کی رسم و رواج پہ عمل کریں گے تو یہ بدعت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ گمان کرتے تھے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ ہر مذہب والا اپنے آپ سمجھتا میں اچھے کام کر رہا ہوں، پھر مسلمانوں میں جتنے بھی بدعات ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اچھا وہی ہے جس کو آسمان والا رب جس کی تائید کر دے اور نبی پاک کی سنت جس کی تصدیق کر دے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا، کیونکہ رب کا تو حکم ہے میرے نبی کی پیروی کرو، اطیعوا الرسول اطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ تو اللہ کی آیتوں میں تو رسول کو فوکس کیا گیا، کسی غیر نبی کو، کسی امام کو، کسی پیر فقیر کو، کسی مولوی کو، کسی ذاکر کو نہیں۔ اللہ کی آیتوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فوکس کیا گیا، انہی کا بتلایا گیا ہے کہ انہی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ فرمایا وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ جرأت اس لیے پیدا ہوئی کہ نبی کی سنت چھوڑ کے اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی کے فلسفے گھڑتے ہیں، آخرت کا انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی ملاقات کا انکار۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ نے ان کے سارے عمل کراس پھیر دیا۔ کیونکہ دیکھیں نا، جس طرح وہ سوال کینسل کر دیا جاتا ہے جو بورڈ کے بتائے ہوئے سلیبس کے مطابق یاد نہ کیا جائے۔ بندہ کہتے میں نے اتنی شیٹیں بھر دیں، میں نے یہ کر دیا، نمبر 0 آ گیا، کیا مطلب؟ کہ اس نے اپنی مرضی سے سوال حل کیے ہیں، اپنی طرف سے جواب دیے ہیں، تو وہ اس کا کوئی نمبر نہیں لگتا۔ تو اللہ پاک بھی اس عمل کو کوئی ویلیو نہیں دے گا، کوئی ویٹیج نہیں دے گا جو سنت سے ہٹ کے ہوگا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے روز کوئی وزن، ترازو نہیں رکھا جائے گا ان کے لیے، کیونکہ ان کے اعمال کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ربیع الاول ابھی شروع ہوا، پہلے دن یعنی کہ گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں ہمارے ادھر یعنی کہ مانگنے والے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی طرف سے مانگنا اچھا کام سمجھ رہے ہیں، گھر والے بھی سمجھ رہے ہیں واجی نبی کی محبت میں چلو رستہ روکا ہو، تو ایسا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ترازو نہیں رکھا جائے گا۔ ذالک جزاہم جہنم بما کفروا، ان کے لیے بدلہ ہے جہنم، جو اللہ رسول سے ہٹ کے عمل کرے گا وہ عمل قبول نہیں ہے۔ بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ کفر کا معنی ایک تو یہ نا انکار، مکمل ہی کافر، کچھ بندے ایک چیز کے کافر ہوتے ہیں، کوئی کلی کافر ہوتے ہیں، دیکھیں نا، کوئی زکوٰۃ کا کافر ہے، کوئی نماز کا کافر ہے، منکر، کافر کا معنی منکر ہے،
وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی ہُزُوًا، انہوں نے ہماری آیتوں اور ہمارے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ وہ آیتیں تو آئی ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، رسول تو اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، یہ تھوڑی کہ اپنی مرضی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نے عمل کی توفیق عطا۔